بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسند المتصل من شيخنا خالد بن مختار الكشميري حفظه الله تعالى إلى جميع مصنفات الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قرئ على أبي حاتم المكي بن عبدان قال سمعت مسلم بن الحجاج القشيري يقول بالله نستعين وبحوله نجيب ونرغب إليه في التوفيق للرشد والصواب ولا قوة إلا بالله. أما بعد فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك قوم ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح وفلان يخطئ في روايته حديث كذا والصواب ما روى فلان بخلافه، وذكرت أنهم استعظموا ذلك من قول من قاله ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضين، وحتى قالوا إن من ادعى تمييز خطأ روايته من صوابها متخرص بما لا علم له به ومدعي علم غيب لا يوصل إليه. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو پہلا حصہ دیکھ لیں آپ. قریہ علی ابی حاتم مکی ابن عبدان. تو آپ نے یہاں غور کیا جیسے ہم نے پچھلی بار بیان کیا تھا کہ اسناد نہیں لکھی ہوئی ہے، لیکن غالب ظن یہ علامہ اور حافظ ابو بکر محمد بن عبداللہ نیسابوری ہے جو یہ روایت کر رہے ہیں، کیونکہ مکی بن عبدان سے رحمہ اللہ تعالی جو مصنفات امام مسلم کی مرویہ ہیں جن کا ذکر ہم نے پیچھے کیا تھا، وہ حافظ ابو بکر محمد بن عبداللہ النیسابوری روایت کرتے ہیں، اور یہ بابلی وغیرہ کے رستے جو ہے اسناد آتی ہے، معروف اسناد ہے. اور یہاں یہ سلسلہ جو ہے میں اسناد کے اعتبار سے، کتب کے اعتبار سے اور اسناد کے اعتبار سے مشہور ہے. غالب ظن یہی ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مخطوطے پہ ہمیں اسناد لکھی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن اس کی روایت جب کرتے ہیں مشائخ اور جب اس کی سند لیتے ہیں تو تب ہم جو اسناد لکھتے ہیں وہ ہم یہی والی لکھتے ہیں، حافظ ابو بکر والی، کیونکہ انہی نے مکی بن عبدان سے روایت کی ہے. تو غالب ظن یہی ہے. تو یہ بات ایک یاد رکھیں کہ مکی بن عبدان سے حافظ ابو بکر نیسابوری روایت کرتے ہیں، معروف اسناد ہے. تو غالب ظن یہی ہے کہ یہاں پہ قائل وہی ہے، کیونکہ وہی روایت کرنے والے، اس لیے قریہ لکھا ہوا ہے نا مخطوط میں، ہے کہ نہیں. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، ابو الحسین نے، ان کا ترجمہ وغیرہ سب وہ ہم دیکھ چکے ہیں مقدمے کے دروس میں. اب شرح کا طریقہ اور طرز کیا ہوگا، مختلف اعتبار سے وقفات کریں گے ہم، اور جہاں پہ لگے اشارات کی زیادہ ضرورت ہے وہاں کریں گے، ورنہ اگر ہم من جہتی اللغہ نحو صرف میں داخل ہو جائیں، اعراب کریں، پھر تو بہت لمبا ہو جائے گا. ویسے بھی آپ صحیح مسلم کے دروس کو لمبا کہہ رہے ہیں، جبکہ میں کہہ رہا ہوں وہ متوسط ہے. تو لیکن اس میں ایسے اشارات کریں گے جو بہت مہم ہے اور کتاب سے جس سے اکثر فائدہ انشاءاللہ تعالی حسب استطاعت ہو. تو اما بعد کو یہاں استعمال کیا ہے، اور مقدمے میں اگر آپ کو یاد ہو وہ بعد کا ہے کیا یا اما بعد کا ہے بتائیں. تو یہاں پہ وباللہ نستعین وبحولہ نجیب ونرغب الیہ فی التوفیق للرشد والصواب ولا قوة الا باللہ. یہ واضح ہے، اس میں کیا ہی کہیں ہم. پھر اما بعد کے بعد کہا فإنک یرحمک اللہ، اور پھر سے وہی طرز ہے جو مقدمے کے اندر تھا کہ آپ نے ذکر کیا ان قبلک قوما ینکرون قول القائل، یعنی اب جو سائل ہے پھر سے، یعنی اتنی عظیم کتاب صحیح مسلم، اس کی تالیف کی وجہ بھی سوال ہے، یا سائل کا کہنا ہے، یہاں بھی سائل ہی کہہ رہا ہے. کچھ سائل نقل کر رہا ہے ایک قوم سے. تصور لائیں آپ کہ قوم ہے ان کی طرف سے کوئی، وہ اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ اگر اہل علم میں سے کسی سے یہ وارد ہو کہ ھذا حدیث خطأ و ھذا حدیث صحیح، کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر کسی
اہل علم میں سے کسی سے یہ وارد و قول وہ اس کے منکرین ہیں. پہلے آپ صرف یہ سمجھے کہ مطلب یہ پوچھ کیا رہے ہیں, اس سے پہلے کی کتاب میں چلے جائیں آپ. اور یہاں پہ واللہ عالم آپ کا ذہن گیا کہ نہیں, یہ جرح و تعدیل کا بہت عظیم مسئلہ یہاں پہ چھپا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں کہ حاذا حدیث خطا و حاذا حدیث صحیح, یعنی یہ اہل علم بتاتے تھے, اس سے یہ ثابت ہو گیا. اور فلان یخطئ فی روایتی ہی حدیث کذا, جب کوئی روایت کر رہا ہے اس حدیث کی مثلا اس میں اس نے خطا کر دی, والصواب, اور جو ثواب ہے وہ یہ ہے. اور کہا کہ آپ نے اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے اس کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں, وہ جو بھی یہ کہے, اور اس کی نسبت دے رہے ہیں کہ یہ غیبت ہے صالحین کی, سلف ماضین کی غیبت ہے. وہی ہے نا الاغتیاب الصالحین. حتیٰ کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو یہ تمیز خطا کرے روایت میں, ثواب کو الگ کر دے, وہ کہہ رہے ہیں متخرص ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ ایک قسم کا وہ شخص جو جھوٹ کہے, وہ شخص جو ایسی بات کہے بما لا علم لہ بھی, اور علم غیب کا بھی یہ دعویٰ کرنے والا ہے. یہ علم غیب کا بھی دعویٰ کرنے والا ہے. اب آپ یہ سمجھے کہ معاملہ کیا ہے. ایک حاذا حدیث خطا حاذا حدیث صحیح, اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں جو یہ کہے گا, ایک تو غیبت میں داخل ہو گیا, اور وہ علم غیب کا دعویٰ کر رہا ہے, اور وہ کذب بیانی سے کام لے رہا ہے. یہ زمانہ ہے مسلم کا رحمہ اللہ تعالی. صح, یہ آپ اس طرح مسئلے کو دیکھیں آپ کہ مسلم رحمہ اللہ تعالی یہ آپ کے سامنے تقدیم پیش کر رہے ہیں. اس میں آپ غور کریں کچھ چیزوں پہ. ایک تو انکار کرنے والی قوم تصحیح احادیث اور خطئ روات, اس پہ اہل علم کے جو اقاویل ہیں اس کو رد کرنے والی ہے. یہاں پہ آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے جو کہ حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے کہ ان کے وقت, یہ خیر القرون کے 200 سال بعد کی بات ہے, اس سے زیادہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ممکن نہیں ہے تصحیح ہونا, تضعیف ہونا. جو سلف نے کر لی وہ ہو گئی. لیکن اس کا جواب پھر حافظ عراقی وغیرہ نے دیا ہے کہ ان کے دور میں بہت سارے اہل علم جو یہ کرتے تھے. علی کل حال آپ کو پتہ ہے کہ اہل علم آج تک کرتے آئے ہیں, اس میں انہوں نے منذری وغیرہ کا نام بھی لیا ہے, آپ دیکھ لیں. یہ وہ مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کے قائل تھے ابن صلاح رحمہ اللہ تعالی کہ سلف تصحیح تضعیف کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے, اب ہمارے لیے بہت مشکل ہے, ہمارے لیے بہت مشکل ہے. یہ وہ مسئلہ نہیں ہے. یہ اہل علم کی بالاصل تصحیح پہ جو ہے تصحیح اسی پہ کلام ہے. تو ان کی طرف سے ایک ایسی قوم ہے جو اس کا انکار کرنے والی ہے اولاً. ثانیاً اس پہ حکم بھی لگا رہی ہے وہ کہ یہ غیبت ہے. ثالثاً اور اس سے نتائج نکال رہی ہے کہ علم غیب وغیرہ کی بات ہو رہی ہے. اصل میں غیبت کا تعلق ہی اس سے ہے. اس کو اگر آپ غیبت کے لغوی اعتبار سے معنی دیکھیں تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. جیسے صاحب النہایہ نے کہا ہوا ان یذکر الانسان فی غیبتہ بسوء وان کان فی فاذا ذکرتہ بما لیس فی فہو البہت والبہتان فہو البہت والبہتان. تو کہہ رہے ہیں غیبہ جو ہے آپ ذکر انسان کا کریں وہ جب موجود نہ ہو, بسوء وَإِن كَانَ فِي, اگر اس کے اندر موجود ہے تب بھی, اگر اس کے اندر موجود وغیرہ نہیں ہے پھر تو ایک قسم کا بہتان ہے. واضح. اب آپ اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں. تصحیح حدیث پہ بات کرتے ہوئے تأمل کریں, آپ متن کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں, متن کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں. جب یہ بات کہی جا رہی ہے حدیث صحیح ہے, حکم کس پہ لگ رہا ہے؟ حدیث پہ. لیکن بات رجال کی ہو رہی ہے. غیبت تو حدیث کی نہیں ہو سکتی نا. بات ہو رہی ہے اغتیاب الصالحین من السلف الماضین. عظیم ایک مسئلہ ہے جر تعدیل کا, جس کو شاید وقت کی وجہ سے آج نہیں دیکھ پائیں گے. وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر حافظ دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ 300 سال کے بعد آئے ہیں, وہ اپنے سے 150-200 سال پرانے رجل کی تضعیف, جر اور تعدیل کر رہے ہیں.
ہے کہ نہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں نا، اسی لیے اس کو آپ غور کریں نا. وَنَسَبُوهُ إِلَى اغْتِيَابِ الصَّالِحِينَ مِنَ السَّلَفِ النَّاظِرِينَ. سلف جو گزر چکے ہیں، یعنی اس دور میں اگر یہ مسئلہ امام مسلم کے دور میں ہے، اب مسلم کسی راوی پہ حکم لگانے والے ہیں تو یہ کہیں گے دیکھو یہ سلف کی غیبت کر رہا ہے. ایک مسئلہ یہ کہ نقاد کے لیے ممکن کیسے ہوا کہ وہ جرح و تعدیل کسی راوی کی کرتے ہیں جبکہ وہ اس کے بعد 100 سال پیدا ہوئے. یہ ایک بہت بڑا اشکال ہے اور اس کا جواب دینا ہم پہ واجب اور لازم ہے اولاً. ثانیاً یہ امام مسلم، امام بخاری، ابو حاتم، ابو زرع اور بڑے ائمہ کے وقت کی بات ہے کہ جب ایسے لوگ موجود ہیں. آج کیا حالات ہوں گے؟ آج بتائیں آپ حالات کیا ہوں گے؟ 1200 سال سے ہو گئے، کیا حالات ہوں گے؟ صح، یہ ہوگی بات. اب آپ عبارت کی طرف نظر مارے ایک بار، دیکھ لیں آپ. اب آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے اس سے؟ تو یہ اصل میں آپ کے سامنے ہونا چاہیے تمہیدن. آپ یہ سامنے اپنے رکھیں. اب ہمیں اس پہ بات کرنی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب لکھیں گے، وہ تو آگے دیکھیں گے ہم، لیکن وہ لکھ کیوں رہے ہیں وہ یہ وجہ ہے. لیکن اس چیز کا جواب نہیں دیا ہے. شروع کی ہے روات کی خطا اور علل بیان کرنا، بلکہ اس کو چھوڑ دیا ہے اور حجت جو ہے علل بیان کر کے اور فن میں اپنی مہارت دکھا کے کھڑا کی ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھ دیا. تو ایک ہمیں دیکھنا ہے کہ حدیث صحیح ہونا، حدیث میں خطا ہونا، راوی کی خطا ہونا، ثواب اس کے خلاف ہونا، یہ اصل میں لوٹتا ہے روات پہ اور روات کی اخطاء پہ. واضح؟ تو یہ اصل میں مبحث بنتا ہے جرح و تعدیل کا. اگر آپ غور کریں اور دیکھیں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، عبارت سنیے گا. وقد آب بعض من لا يفهم على اصحاب الحديث الكلام في الرجال وقد وجدنا غير واحد من الائمة والتابعين قد تكلموا في الرجال. یہ بات ان نے شروع کر دی کہنی. پھر کیا کہا؟ فما حملهم، میں پڑھوں بتاؤں گا پھر انہوں نے کیا کہا. اس کے بعد کہا فما حملهم على ذلك عندنا والله اعلم الا النصيحة للمسلمین. اب سنیے گا. ولا تظن انهم ارادوا الطعن على الناس او الغیبہ انما ارادوا عندنا ان يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة وبعضهم كان متهما في الحديث وبعضهم كان أصحاب غفلة وكثرة خطأ فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتبيينا لأن الشهادة في الدين أحق أن يثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. آپ نے لفظ سن لیا، لا تظن انہم ارادوا الطعن علی الناس او الغیبہ. واضح؟ یہی بات ہے نا. دیکھیے ائمہ کا کلام ایک جیسا ہوتا ہے. تو یہ ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی مانتے ہیں کہ یہ جو ہے بتا رہے ہیں غیبت کرو، یہ مت کرو. واضح؟ یہ ہمیں آپ امام مسلم تو واضح بتا رہے ہیں. تو جرح و تعدیل غیبت بن گئی. پہلے ہمیں غیبت کی حیثیت دیکھنی ہے اور اس کے بعد اس پہ حکم دیکھنا ہے اور کیا جرح و تعدیل غیبت میں داخل ہے کہ نہیں، اور جو بعض اشکالات اس پہ وارد اس کے بعد ہوں گے. بیچ میں امام ترمذی نے فرمایا رحمہ اللہ تعالیٰ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِي. یہ تو مقدمے میں بھی ہے، میں نے ترمذی رحمہ اللہ سے لیکن لایا کیونکہ امام مسلم تو ہمارے سامنے ان کا کلام ہے ہی. کہا اسی طرح ایوب السختیانی وعبد اللہ بن عون وسلیمان التیمی وشعبہ بن الحجاج وسفیان الثوری ومالک بن انس والاوزاعی وعبد اللہ بن مبارک ویحیی بن سعید القطان ووکیع بن الجراح وعبد الرحمن بن مہدی وغیرہم من اہل العلم انہم تکلموا فی الرجال وضعفوا. ان نے رجال میں بات کی ہے
اور ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں کیا کہا حافظ ابن رجب نے رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی شرح میں، کہا مقصود الترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ یبین ان الکلام فی الجرح والتعدیل جائز قد اجمع علیہ سلف الامہ وائمتها۔ سب سے پہلا مسئلہ آپ کو دیکھنا ہے، مقصود جو ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ یہ ہے کہ کلام جو جرح اور تعدیل میں ہے وہ جائز ہے، اور اس پہ اجماع سلف امہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تمیز ہوگا جو آپ کو قبول کرنا ہے اور جو قبول نہیں کرنا ہے۔ وقد ظن بعض من لا علم عنده ان ذلك من باب الغیبہ وليس كذلك۔ یہی ہے نا، یہاں پہ یہ بات بتائیے، اگر تھوڑا غور کر کے دیکھیں تو ان نے یہ الفرق کے اندر بھی واضح کیا ہے، الفرق بین النص میں، اعلم ان ذکر الانسانی بما یکرہ انما یکون محرما اذا کان المقصود منہ مجرد الذم والعیب والتنقیس۔ یہ جان لے آپ کی ایک انسان کا ذکر کرنا شریعت میں مذموم ہے اور محرم ہے اگر مقصود مجرد ذم ہے، عیب کرنا ہے۔ وما ان کان فیہ مصلحۃ عامۃ للمسلمین او خاصۃ لبعضہم، لیکن اگر یہ مسئلہ عامہ للمسلمین ہے یا خاص ہے لبعضہم، وکان المقصود منہ تحصیل تلک المصلحہ، اور مقصد اس میں ہے کہ اب وہ مسئلہ حاصل ہو جائے، فلیس بمحرم، تو تب حرام نہیں ہوگا اگر مصلحتاً ہے، بل ہوا مندوب الیہ، بلکہ وہ تو مندوب ہے۔ قال وقد قرر علماء الحدیث هذا فی کتبہم فی الجرح والتعدیل، آگیا نہیں، وذکر الفرق بین الجرح الرواة والغیبہ، فرق ان نے واضح کیا ہے جرح روات اور غیبہ میں، وردوا علی من سوى بینہما من المتعبدین وغیرہم ممن لا یتسع علمہ، اور رد ان نے کیا ہے جو برابر مان جانے غیبہ کو اور جرح کو، جن کے پاس علم نہیں ہے۔ ولا فرق بین الطعن فی رواة الفاظ الحدیث والتمییز بین من تقبل روایتہ منہ ومن لا تقبل، اور یہی بات کر دی۔ اس میں آپ یاد رکھیں فاسق کا بھی مسئلہ ہے نا، یعنی اعلان کر کے بدعت کرتا ہو، اس کی بھی غیبت نہیں اگر آپ وہ بیان کر رہے ہیں تحذیر کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی چھپا ہوا ہے، اس کا کوئی عیب ہے جو چھپا ہوا ہے وہ آپ سامنے لا رہے ہیں، وہ ٹھیک نہیں، وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سب سے ہمیں بچائے، نجات دے۔ یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی۔ اب آپ دیکھ لیں، حافظ ذہبی نے بھی ذکر کیا ہے، کہا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ نے، کہا ہے فَأَوَّلُ مَنْ زَكَّ وَجَرَّحَ عِنْدَ انْقِرَاضِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ الشعبی، سب سے پہلے شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان نے جو ہے یہ جرح جو ہے کرنی شروع کری ہے، عامر بن شرحبیل کوفی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد فرمایا وابن سیرین ونحوہما حفظ عنہم توثیق اناس و تضعیف آخرین، ان سے محفوظ ہے کہ ان نے بعض کی توثیق کی اور بعض کی تجریح کی۔ وسبب قلت الضعفاء فی ذلک الزمان، اب اس وقت بہت کم ضعفاء تھے ان کے وقت، جب آپ نازل ہوں گے نیچے پھر ضعفاء بڑھ جاتے ہیں، جھر بھی بڑھ جائے گی۔ کہا کیوں؟ کیونکہ وہ متبوع جو تھے اکثر صحابہ کے شاگرد تھے، تو صحابہ کے شاگرد بہت سارے اکثر عدول ہوتے تھے، وہ اکثرہم من غیر الصحابہ بل عامتہم ثقات صادقون، صحابہ تو عدول ہیں، ان پہ تو شک آپ بات ہی نہیں کر سکتے۔ اس کے نیچے آپ آئیں، جو ان کے شاگرد تھے، ان کے شاگرد وہ اکثر عدول ہوتے تھے، تو وہاں پہ ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، کبار تابعین ہوتے تھے اور ان سے واحد بعد الواحد لیتے تھے۔ ہاں ان میں اہل بدعت تھے، لکھا ہے ذہبی نے، رؤوس اہل بدعت تھے من الخوارج والشیعہ والقادریہ نسأل اللہ العافیہ، جیسے کہ عبد الرحمن بن ملجم والمختار بن ابی عبید الکذاب ومعبد الجہنی، ایسے بھی تھے، بہت عظیم بدبخت بھی ان میں تھے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں
حافظ ابن رجب نے بھی بیان کیا رحمہ اللہ تعالی، کہا کہ شعبہ کہا کرتے تھے تعالو حتی نغتاب فی اللہ ساعہ، اپنے اصحاب وغیرہ کو بلاتے تھے، کہتے ہیں آئیے غیبت کرتے ہیں کچھ وقت، یعنی نذکر الجرح والتعدیل، یعنی وہ ان پہ رد تھا۔ اسی طرح جب ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کے بارے میں کہا کہ یکذب، تو ایک بندے نے کہا یا ابا عبد الرحمن تغتاب، یہ جہال بیٹھے ہوتے تھے، کہا اسکت اذا لم نبین کیف یعرف الحق من الباطل، کہا چپ کر، اگر ہم نہیں واضح کریں تو حق اور باطل میں فرق کیسے ہوگا۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں جو ہیں حافظ ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے۔ خلال نے بھی لایا ہے کہ امام احمد سے پوچھا گیا ان معنی الغیبہ، قال اذا لم ترد عیب الرجل قلت فالرجل یقول فلان لم یسمع وفلان یخطی، یہی ہے نا عبارت، یخطی، قال لو ترک الناس هذا لم يعرف الصحیح من غیرہ، اگر یہ چھوڑ دے تو صحیح اور باقی میں فرق ہی ختم ہو جائے گا، سمجھ نہیں آئے گا۔ وما ذکرہ ترمذی رحمہ اللہ تعالی، جو ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے یہاں بیان کیا، حافظ ابن رجب فرماتے ہیں کہ حسن نے و طاؤس انہوں نے معبد کے بارے میں بات کی ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ روایت کیا ہے مرحوم بن عبد العزیز نے عن ابیہ عن عمہ، کہ انہوں نے حسن سنا کہتے ہوئے یعنی البصری کو رحمہ اللہ تعالی ایاکم و معبدا، یعنی ومعبد الجہنی فإنہ ضال مضل، وہ اصل میں ان کے ساتھ پڑھتے تھے، پھر ان کو نکال دیا۔ ورواہ ایضا حماد بن زید عن ابی طلحہ عن غیلان بن جریر سمعت الحسن یقول لا تجالسوا معبدا فإنہ ضال مضل، اس کے ساتھ نہ بیٹھے، بڑا گمراہ اور یہ سرکش اور گمراہ، یہ ایک تو گمراہ کرنے والا بھی ہے اس کے ساتھ جو بیٹھے گا، سرکش تو کہا جاتا ہے، اسے گمراہ ہے۔ اسی طرح مقدمے میں مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے لایا ہے اور اس کو یہاں پہ ذکر بھی کیا ہے امام ابن رجب نے، حافظ ابن رجب نے رحمہ اللہ تعالیٰ، کہ شعبی اور نخعی نے حارث الاعور کے بارے میں بات کی تھی، کہا کہ حدثنی الحارث الاعور وکان کذابا، تو یہاں پہ آپ کو واضح ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو بات ہم دیکھ رہے ہیں جرح و تعدیل کے ضمن میں، وہ سلف صالحین سے واضح ثابت ہے۔ اب آپ اگر یہ بھی مطلب اس میں جاننا چاہیں، جیسے آپ دیکھیں گے راوی کبھی ثقہ بھی ہوگا، کیونکہ یہاں بعض یہ ہو جاتا ہے کہ راوی میں بدعہ ہے، اس کی وجہ سے اس پہ کلام کیا جا رہا ہے، لیکن آپ غور اگر کریں بعض احیان راوی جو ہے بدعہ ہونے کے باوجود بھی صدوق یا ثقہ ہوگا، تو اس پہ مثال ایک دیکھ لے ہلکی سی، اور اس کو بھی ذہبی نہیں لایا رحمہ اللہ تعالی، ابان بن تغلب الکوفی، اس کے بارے میں لکھا ہے شیعی جلد لکنہ صدوق فلنا صدقہ علیہ بدعتہ، کہا یہ بڑا شیعی، بہت متشدد شیعی تھا لیکن صدوق، قد وثقہ احمد بن حنبل وابن معین وابو حاتم، توثیق ائمہ نے کی ہے۔ پھر یہ سوال ہی پوچھتے ہیں حافظ الذہبی رحمہ اللہ تعالی، کہہ رہے وللقائل ان یقول کیف صاغ توثیق مبتدئ وحد الثقہ العدالہ والاتقان فکیف یکون عدلا من هو صاحب بدعہ، عظیم سوال ہے، عدل کیسے ہوگا جو صاحب بدعہ ہے، وہ کیسے حد عدالہ میں ہوگا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ انہیں بدعہ جو ہے دربین پہ ہے، صغرا اور کبرا، کبرا میں رفض لایا ہے، غلو لایا ہے، اور حت علی ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما والدعاء الی ذلک، واضح۔ اس میں اس کے بارے میں کہا ہے اور بہت ہی مفید بات کہی ہے، کہا ہے فالشیعی الغالی فی زمان السلف وعرفہم
هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا وتعرض لسبهم. کہا شیعی غالی زمانے سلف میں وہ تھا جو عثمان رضی اللہ عنہ، زبیر، طلحہ، معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بات کرتا تھا، جن نے علی رضی اللہ عنہ سے جو ہے جن کا معاملہ ہوا. واضح. والغالی فی زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة. ہمارے وقت میں غالی وہ ہے جو ان کی تکفیر کرتا ہے. وَيَتَبَرَّوْ مِنَ الشَّيْخَيْنِ أَيْضًا فَهَذَا ضَالٌ مُؤَثَّرٌ. تو ہمارے زمانے میں جو غالی ہے اس کا معاملہ تو بالکل الگ ہے. وَلَمْ يَكُنْ عَبَّان بن تغلب يعرض للشيخين اصلا بل قد يعتقد عليا افضل منهما. واضح. تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بات سمجھ آئے گی کہ ائمۃ الجرح و تعدیل کتنے عدل اور کتنے انصاف والے لوگ تھے. بعض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تراجم وغیرہ عوام میں نہ پیش ہوں. ہمارے دروس عوام کے لیے ہے ہی نہیں. اگر درس میں 20 منٹ ہوئے عوام تو نہیں ٹک پائے گا 20 منٹ. طلبہ کے لیے ہے اور جاننا ضروری ہے. تو اس میں آپ نے یہ بات دیکھ لی غیبت کا معاملہ کیا ہے. آپ نے دیکھ لیا شروع کہاں سے ہوا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ قوم کہتی کیا تھی. آپ نے دیکھ لیا امام مسلم نے جواب کیا دیا ہے. میں نے حافظ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ سے لایا اور پھر ہم نے ابان کی مثال بھی دیکھ لی اس میں. تو یہ غیبت نہیں ہے. پہلی بات یاد رکھ لیں. اس کے بعد کہ جرح و تعدیل میں ائمہ بات کرتے کیسے ان کی جو ان کے زمن سے پہلے تھے. اس پہ آگے بات کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.